بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مولانا صاحب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں کافی بے سکونی اور ڈپریشن کے عالم میں مبتلا ہیں. پریشانی جو ہے، ڈپریشن جو ہے وہ گھریلو بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس گھریلو پریشانی یا ڈپریشن کے عالم میں آ کے اس قدر پیک پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ خودکشی جیسے عمل پہ آ جاتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں، سکون جو ہے ایک چیز، ایک لاجک آپ کو سمجھنی ہوگی. اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے. دو چیزوں سے انسان کی تخلیق ہوئی. صحیح. اس میں ایک چیز جو شامل رہی وہ مٹی اور پانی. اس سے اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کی تخلیق ہو گئی. اور دوسری جو چیز ہے وہ آسمانی تھی، روح، وہ اللہ کا امر تھا. تو ان دونوں چیزوں سے مل کے انسان بنا. اچھا، آج ہم سکون کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی جتنے اسباب ہیں اس جسم کو فراہم کرتے ہیں. اچھی سے اچھی گاڑی دیتے ہیں، اچھے سے اچھا بنگلہ دیتے ہیں، اچھے سے اچھا جو ہم کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. تو سکون کا تعلق روح سے ہے جو آسمان سے آئی. اس کو جب تک آسمانی خوراک نہیں ملے گی اس کو دنیا کی کوئی چیز سکون فراہم نہیں کر سکتی. صحیح ہے. آسمانی خوراک کیا ہے؟ آسمانی خوراک اللہ کے احکامات ہیں. ایک آدمی جتنا اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اتنا ہی اس کے دل کو سکون ملے گا. بے شک. جسم، آج ہم ظاہری جسم کو دیکھ رہے ہیں کہ جی میں نے بڑا اچھا کھا رہا ہوں، کر رہا ہوں، پی رہا ہوں، اچھے سے اچھا جو ہے میں ٹریولنگ کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن سکون نہیں ہے. بھائی، آپ جب تک روح کو اس کی خوراک نہیں دو گے، جب تک ہم جسم کو اس کی خوراک نہیں دیں گے جسم کمزور ہوگا، جس کو ہم انر پیس بھی کہتے ہیں. ہاں، جب تک آپ جسم کو جسم کی خوراک نہیں دو گے جسم کمزور ہوگا. روح کو جب آپ خوراک نہیں دو گے آپ کا دل مرجھا ہوا رہے گا، اس میں سکون نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں نا بندہ سکون کی تلاش میں ہے. اب وہ سکون کی، میرے ماموں اپنا سویڈن میں ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ ماموں آئے، میں نے پوچھا کہ ماموں کوئی عجیب بات بتاؤ کہ ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے سویڈن میں، تو اپنے ہوٹل ہیں ان کے سویڈن میں. اب ہوٹل والا ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے. تو میں نے کہا سکون سے متعلق کوئی عجیب بات بتاؤ. تو کہنے لگے ارسلان، ہمارے یہاں 3 کام ہوتے ہیں سکون کے لیے. کہ پہلے بندہ سکون کے لیے شراب پیتا ہے، اس میں سکون نہیں ملتا تو زنا کرتا ہے، لڑکیوں سے دوستی لگاتا ہے. تیسرا کام جو ہے وہ پھر خودکشی کرتا ہے سکون کے لیے. جب اس سے بھی سکون نہیں ملتا، پہلے تو پیسے کی دوڑ لگائے گا، پیسہ آ جائے گا تو وہ شراب میں جائے گا، اچھی سے اچھی لڑکی میں جائے گا. پھر آخر جب پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا تو وہ پھر جو ہے اپنے آپ کو ضائع کر لیتا. یعنی کہ ریسٹ ان پیس. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے بزرگ ایک مثال دیا کرتے ہیں. میں قرآن کی آپ کو 2 آیت سناتا ہوں، پھر آپ کو میں 2-3 واقعات بتاتا ہوں. اس سے سمجھ میں آئے گا کہ سکون کتنا ضروری ہے. قرآن ہمیں بتا رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيَنَّهُ. انّا جو ہے نا عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ضرور بضرور فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ میں اس کو ضرور بضرور پرسکون زندگی دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو بھی نیک عمل کرے گا. نیک عمل کیا ہے؟ کسی کی مدد کر دی، کسی کو جو ہے کپڑے پہنا دیے، کسی کو جو ہے قرضہ تھا وہ دور کروا دیا، کسی کو آپ نے راستہ دکھا دیا، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، یہ آپ کی نیکی ہے. اچھا، نیک عمل میں آپ کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو درجہ اولا پر ہے. گناہوں سے بچنا یہ نیک عمل میں سب سے بڑی چیز ہے. ایک آدمی، یہ خیر بات کہیں اور چلی جائے گی. ہم لوگ کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے نا، بھائی ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہم تو بہت بڑے اللہ والے ہیں. آپ جتنی نیکیاں کر لو، اگر آپ پالنے والے کو ناراض کرو گے، گناہ سے بچنا یہ سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی نیکی ہے. کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. میں حدیث سے دلیل دے رہا ہوں. بات ہوتا ہے نا، بولتے ہیں یار ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں، ہم تو اتنا غریبوں کو دیتے ہیں، اتنی مدد کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اتق المحارم، کہ گناہ سے تو بچ جا
تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. ہمارے جو مالدار جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں, اتنا صدقہ دیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اگر آپ گناہ سے نہیں بچتے, آپ عبادت کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچے. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس حدیث کی شرح میں ایک بڑی عجیب بات بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے سارا دن نماز پڑھتا ہے, نفل پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, رات بھر تہجد پڑھتا ہے, دن بھر روزے سے ہوتا ہے, اور دوسرا شخص اور ایسے لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں, لاکھوں لوگ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں. دوسری طرف ایک آدمی ہے واحد جو صرف نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, فرائض پورے کر رہا ہے, واجبات پورے کر رہا ہے, سنت موقدہ پورے کر رہا ہے, اور نفلی عبادت نہیں ہے, مگر اللہ کو ناراض نہیں کرتا. صحیح ہے. اور پہلا شخص سارے کام کر رہا ہے لیکن چھپ چھپ کے اللہ کو ناراض کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دوسرا شخص پہلے والے کروڑوں لوگوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے, کیونکہ یہ پالنے والے کو ناراض نہیں کر رہا. تو ہم اس لاجک کو سمجھیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا بندہ میری نافرمانی نہ کرے, اگر وہ کرے بھی تو رو رو کے اللہ کو منا لے. تو اب سکون کا تعلق نیکی سے ہے اور بے سکونی کا تعلق گناہ سے. بندہ جب توبہ کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ اس کے جو گناہ جو ہے نا وہ دھل جاتے ہیں, اور جب گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے. جیسے ایک آدمی ڈاٹ ڈالتا جائے نا کسی جگہ پہ, وہ پورا کالا ہو گیا. جب توبہ کرتا ہے تو اس طرح اس کا دل سفید ہو جاتا ہے. جب دل اس کا سفید ہو جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں نا, وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ نماز پڑھنے میں بندے کا سب سے بڑا اپنا فائدہ ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد بندہ دوسری نماز پڑھتا ہے تو اس کے درمیان وقت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب گناہ معاف ہوں گے تو آپ کے دل کی کالک دور ہوگی. جب یہ کالک دور ہوگی تو آپ کو سکون ملے گا. تو سکون کے لیے بہت شارٹ کٹ راستہ ہے, لیکن اس کے ساتھ 2-3 کام بندہ اور بھی کرے. کیا؟ کہ گناہ تسلسل سے نہ کرے. دوسرا کام, کیوں, اس سے کیا ہوگا, میں نے ایک جگہ بیان کیا تو انہوں نے یہی پوچھا کہ بیان کے بعد اس کی لاجک کیا ہے. یہاں سے یہ وظائف میں بھی یہی ہوتا ہے, یہاں سے اللہ کی رحمت کا ٹرک آیا, یہاں سے گناہوں کی وجہ سے لعنت اور عذابات کا ٹرک آیا, اب راستہ نہیں مل رہا تو بندہ درمیان میں آ جاتا ہے. اگر مسلسل گناہ کرے گا تو اس کو پھر راستہ نہیں ملے گا سکون کا. صحیح ہے. یہ نماز بھی اس کو سکون نہیں دے گی. ایک بات. دوسرا کام یہ کرے, غریبوں کی مدد کرے. حدیث میں آتا ہے تمہارا دل اگر سخت ہے تو تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. کیا مطلب؟ غریبوں کی مدد کرو, بیواؤں کی, مسکینوں کی, بوڑھوں کی مدد کرے. اس سے بھی دل کی سختی دور ہوتی. تیسرا, اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے. آپ نے کسی کا دل دکھایا, کسی کو ناراض کیا, تو حدیث میں آتا ہے جس نے کسی میرے بندے کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو ان چیزوں سے زبان کا غلط استعمال بھی بندے کو بے سکونی میں لے آتا ہے, کیونکہ بندہ ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض. سبحان اللہ. تو بس یہ 3-4 کام آدمی کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی سکون میں گزرے گی. اچھا, یہ جو آیت جو پہلے تھی نا, من عمل صالحا, یہ تو سکون کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے. اس کے برخلاف ایک دوسری آیت, ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری, کہ اللہ کہتا ہے کہ جو شخص میری یاد سے اعراض کرے گا, مجھے بھول جائے گا, میرا نافرمان بنے گا. بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ کے موقع پر اللہ یاد نہ آئے. اللہ کہہ رہا ہے ہم سے الم یعلم بان اللہ یرا, کہ میرے بندے تو کہیں بھی چلے جا, کچھ بھی کر لے, تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. بے شک. تو اللہ ہم سے اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری, کہ جو شخص میری یاد سے اعراض کرے گا مجھے بھول جائے گا, کہ جیسے میرا وجود ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, کہ میں ضرور بضرور, ان عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں ضرور بضرور اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کو ناراض کرے, پالنے والے کو ناراض کرتا رہے اور وہ سکون میں رہے, ناممکن ہے. بے شک.
تو مختصر یہی ہے کہ بھائی خوش رہنا چاہتے ہو تو پالنے والے کو خوش رکھو. اسی لیے ایک اللہ والے کا فرماتے ہیں اٹھا کر سر تیرے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسماں سے. بہت خوب. کہ جو اللہ کے در کو چھوڑ دے گا وہ ایسا ہے جیسے وہ آسماں سے زمین پہ گر پڑا. جس نے اللہ کا در چھوڑ دیا، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کا پتہ ہے مگر دور ہو جاتے ہیں. تبلیغ میں وقت بھی لگا لیا، پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. میرے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں چاہے وہ تبلیغ میں ہوں یا دعوت اسلامی والے ہوں، وقت لگا کے دنیا دار بن گئے، 2 نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہیں، داڑیاں بھی چھوٹی کر لی، اور جو ہے موبائل میں بھی غلط قسم کی چیزیں دیکھی جا رہی. پتہ سب ہے، کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہو گئیں. اس کا مطلب یہ کہ ایسا گناہ ہو گیا کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ان کے دل پر غلاف آ گیا. صحیح. اب پتہ سب ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مگر اس اچھی چیز کو کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. تو یہی ہے کہ بھائی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکر، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو اللہ کا در چھوڑ دے گا نا، کائنات کی کوئی چیز اسے سکون نہیں دے سکتی. بہت خوب. مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے سکون کے اوپر 4 سے 5 کتابیں لکھی ہیں. اب 4 سے 5 کتابیں تو میں اس وقت آپ سے نہ کہوں گا کہ آپ بیان کریں، لیکن 4 سے 5 کتابوں کے اندر سے سکون کے اوپر فضیلت اور بے سکونی کی نحوست کے اوپر مبنی کوئی 2 جامع قسم کے واقعات بتائیں جو ان کتابوں کا نچوڑ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا بھائی دیکھیں، سکون اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، سکون نہ ہو تو اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، فقیر وہ ہے جسے اللہ نہ ملا. جس کو ساری دنیا کی دولت مل گئی اور سونے کے خزانے مل گئے، اللہ نہ ملا، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اور سب کچھ مل گیا اور سکون نہیں ہے تو بھی اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. جنید جمشید مرحوم، وہ جو ہے اتنی بڑی اس نے قربانی دی اور اتنی بڑی شہرت کہ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں حرم میں گیا، حرم میں بھی دنیا کی مخلوق مجھے پہچان رہی، مجھے اپنا مفرل لگا کے جانا پڑا. بنگلہ دیش والا بھی پہچان رہا ہے، یورپ والا بھی پہچان رہا ہے. تو وہ بندہ جو اتنا، اس نے کہا کہ میرے کو اللہ نے اتنا عروج دیا کہ لوگ اس عروج کا، اس پیسے کا، اس عزت کا لوگ خواب دیکھتے ہیں. وہ اللہ نے مجھے حقیقت میں دیا، لیکن میرے دل میں سکون نہیں تھا. اس کی تلاش میں در بدر پھرتا رہا. پھر میری مولانا ترجمی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے سامنے اپنا درد بیان کیا کہ حضرت عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حسن بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، کیا کروں؟ مولانا اس کو عجیب ایک بات بتائی. فرمایا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور آسمانی چیز روح سے بنایا. 2 چیزوں سے انسان کی تخلیق ہوئی. تو فرمایا، اس کو سمجھایا کہ تم دنیا کی نعمتیں کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو سکون کے لیے، وہ اپنے جسم کو دے رہے ہو. روح جو ہے، جسم کا جو دوسرا پارٹ ہے، اس کو سکون صرف اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت ہی دے سکتی. یہ بات اس کی سمجھ میں آئی تو وہ اللہ کی تلاش میں نکلا، اللہ کی طرف دوڑا. وہ کہتے ہیں نا ففروا الی اللہ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی طرف دوڑو. اس نے حقیقت میں دنیا کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف دوڑ پڑا. اس دوڑنے میں، اس قربانی میں اس پر 2، میری جنید جمشید کے ساتھ ہم لوگ گشتیں کرتے رہے. ہمارا سبزی منڈی میں گھر تھا، 97 کی میں بات کر رہا ہوں. مفلر لگا کے ہمارے ساتھ گشتیں کیا کرتا. 6 مہینے تک ہمارا اس کے ساتھ یہ چیز معاملہ رہا. تو اس سے اچھی ہیلو ہائی اس کے سارا معلوم ہے کیا کہاں تک وہ گیا. تو اس نے قربانی دی. 2 موقع اس کے پاس آئے کہ اس پہ جو ہے اس پر امتحان آیا. پہلا امتحان کہ اللہ کے لیے اس نے قربانی تو دے دی، گناہوں کو چھوڑ دیا. پھر اس کے گھر میں فاقہ آیا، اس نے اپنے بچوں کو مہنگے ترین اسکولوں سے نکلوایا. اسکول کی فیس اس کے پاس نہیں. اب کیا کرے؟ اس چکر میں ایک پیپسی والے کا ایک گانا شوٹ ہونا تھا کسی عرب کنٹریز میں. 3 کروڑ کی آفر تھی. وہاں پہ پہنچ گیا.
اب دیکھیں جب انسان دیندار بنتا ہے نا، نفس اور شیطان کی ایک جنگ چلتی ہے، یا تو شیطان کامیاب ہوتا ہے، اور یہ جنگ موت تک چلتی رہتی ہے. کبھی شیطان گراتا ہے، کبھی نفس گراتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ بندہ شیطان کو گرا کر اس کے اوپر سوار ہو جائے، اور اس کوشش کرتے کرتے اس کی موت آ جائے. ہمارے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیندار بن جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دین کی کتنی اہمیت ہے، مگر پھر شیطان ایسا غالب ہوتا ہے. میرے سامنے کتنے ایسے بچے ہیں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، امامہ پہن کے گھومتے تھے، بعد میں شیطان آیا تو ایسا آیا کہ وہ جمعے سے بھی گئے، نماز سے بھی گئے، روزے سے بھی گئے. تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے. تو باتوں باتوں میں یہ بات آ گئی کہ اپنی دینداری پہ ناز نہیں ہونا چاہیے. شیطان ایسے اٹھا کر پھینکتا ہے، بری سنگت ایسے دور کرتی ہے اللہ سے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر شیطان اس کو توبہ کرنے نہیں دیتا. اچھا، جنید جمشید کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ پہنچ گیا اب عرب کنٹریز میں نام بھول رہا ہوں. اب صبح شوٹ ہونا تھا گانا، رات تک اس کا نفس سے مقابلہ چلتا رہا. 3 کروڑ اس کو ملنے تھے، گھر کے سارے مسئلے مسائل اس کے دور ہو جاتے. پوری رات وہ کہتا رہا، میں سوچتا رہا، اور داڑھی تک اس نے منڈا لی اس چکر میں. تبلیغ میں 40 دن لگا چکا، داڑھی تک اس چکر میں منڈا لی، کیونکہ شوٹ کرنا تھا. پیپسی والے تو اجازت ہی نہیں دے کہ داڑھی والا بندہ گانا گا رہا ہے. اب کیا ہوا، نفس اور اس کی جنگ چلی. صبح فجر تک یہ جنگ چلتی رہی. فجر میں اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جو ہے نفس کو ہرانا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اس چکر میں اس نے فجر کی اذان ہوئی، اسی وقت اس نے دوبارہ اس سے پہلے اپنی ٹکٹ کرائی، ایئرپورٹ پہ پہنچا اور پاکستان میں لینڈ کیا. اگر وہ گانا گا لیتا تو آج اس جنید جمشید کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے ہوتے. سبحان اللہ. آپ کو پتا اس کی موت اللہ کے راستے میں آئی، شہید کی موت ہے. مانسیرا میں وہ جماعت صرف نصرت کے لیے گیا، سعید انور بھی اس جماعت میں تھا. واپسی میں جو ہے جہاز کریش ہوا اور اس کی موت ہوئی. اللہ کی راہ میں شہادت ملی. دیکھیں یہ اصل ہے کہ بھائی ہمیں نفس سے لڑنا آ جائے. تو بات آپ کی ہو رہی تھی کہ سکون کے اوپر سب سے بڑا عبرت والا واقعہ ہے، آپ کے پاس دولت تو سب کچھ ہو مگر پیسہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا. اور دوسرا میں آپ کو بے سکونی پہ ایک عجیب واقعہ سناؤں. میں ایک دفعہ 15 سال پرانی بات ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی واقعہ لکھا ہے کہ ڈیفینس سے واپسی میں رکشے میں تھا، تو رکشے والے سے میں نے دین کی نسبت سے بات چیت کی. اس نے مجھے 2 عجیب باتیں بتائیں، واقعات سنائے، تو میں نے اپنی کتاب میں بھی شامل کیے. اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں ڈیفینس میں ایک ہسپتال سے میں نے ایک بندے کو اٹھایا، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا. 6 بنگلوں میں وہ گیا، اور 6 کے 6 بنگلے وہ جن میں گارڈ بیٹھے ہوئے. ہر بنگلے میں وہ 5 سے 6 منٹ جاتا، واپس میری رکشے میں بیٹھتا اور اگلے بنگلے کی طرف چلا جاتا. تو واپسی میں جب اس کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، میں نے کہا بھائی تو کوئی بڑا مشہور بندہ ہے کہ تیرے کو دیکھ کے جو ہے 6 کے 6 بنگلے کے گارڈ والوں نے دروازہ کھول دیا، تمہاری تو اچھی عزت ہے. اس نے کہا نہیں بھائی، میں کمپاؤنڈر ہوں، اور میں ان 6 بنگلوں میں جو 6 مریض ہیں جنہیں گولیاں کھا کھا کر ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب گولیوں سے ان کو نیند نہیں آتی، اثر ہی ختم ہو گیا، اثر ہی اس کا ختم ہو گیا. میں ان لوگوں کو روزانہ رات کو نیند کا انجیکشن دینے آتا ہوں، تب جا کے وہ سوتے ہیں. پیسہ ان کو سلا نہیں پاتا، 20 کروڑ کے بنگلوں میں وہ رہ رہے ہیں، وہ پیسہ ان کو سلا نہیں پاتا، تو میں نیند کا انجیکشن لگانے آتا ہوں. تو مجھے بڑی عبرت ہوئی. دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک ہے. میرے ماموں سویڈن میں ہوتے ہیں. میں نے اپنے ماموں سے پوچھا، ان کے ہوٹل ہیں 5-6، تو میں نے کہا ماموں کوئی 40 سال ہو گئے وہاں، تو ظاہری بات ہے بڑی ہم اسٹوری سنتے ہیں. ایک رائٹر کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو نئی اسٹوری ملے. تو میں نے ایک دفعہ ماموں سے کہا ماموں کوئی سکون کے اوپر کوئی عجیب بات بتاؤ. تو ماموں کہنے لگے بیٹا ہمارے یہاں یورپ میں بندہ سکون کے لیے 4 کام کرتا ہے. پہلا کام وہ مال کمانے کی دوڑ لگاتا ہے کہ جتنا مال ہوگا مجھے اتنا ہی سکون ملے گا. دوسرا کام وہ شراب پیتا ہے سکون کے لیے. تیسرا کام پھر وہ زنا کی طرف آتا ہے، ایک سے ایک لڑکیوں سے دوستی لگاتا ہے کہ جتنی میری لڑکیوں سے دوستی ہوگی اتنا مجھے سکون ملے گا. جب ان 3 چیزوں سے اس کو سکون نہیں ملتا تو وہ چوتھا کام جو ہے خودکشی کرتا ہے. اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں یعنی کہ حرام موت میں اس کو سکون ملتا ہے.
کیونکہ اس کو کوئی چیز سکون نہیں دے پاتی. کیونکہ جو اللہ سے دور ہو گیا وہ ایسا ہے جیسے کٹی ہوئی پتنگ. جیسے کٹی ہوئی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی, کبھی یہاں کبھی وہاں. ایسا ہی جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اس کو دنیا کی کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی. سکون کا ایک ہی راستہ ہے, بندہ گناہوں کو چھوڑے, اللہ کی طرف لوٹ آئے, نماز کا اہتمام کرے, جس کا حق مارا ہے خاص طور پہ اس کا حق لوٹائے. بے شک یہی سکون کا راستہ ہے. بہت خوب مولانا صاحب, بہت اچھا آپ نے بیان فرمایا سکون اور بے سکونی کے اوپر. اچھا, آج کل ایک بہت عجیب و غریب قسم کا سلسلہ بھی چل پڑا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے وظیفے, یعنی کہ ہر وہ آدمی جس کا دور دور تک اسلام اور دین سے بھی تعلق نہیں ہے وہ بھی وظیفے بتا رہا ہے, اور بتا رہا ہے کہ جی کہ یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو آپ نے تو ماشاءاللہ سکون کے لیے اور وظیفوں کے اوپر آپ کی کافی کتابیں آپ نے لکھی ہیں اس کے اوپر. تو اس کی روشنی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی مستند قسم کا وظیفہ سکون کے لیے خصوصی طور پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے. جزاک اللہ. عطا بھائی, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز سنتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں یار بڑا اچھا بولنے والا ہے, ہم نے سنا, اور چاہے عورت ہو یا مرد ہو بس کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی پریشانی سن کر اس کو دور کریں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے, نو ڈاؤٹ. اللہ کا کوئی بھی جو بھی اسم اعظم ہے وہ قیمتی ہے. اب مثال دے رہا ہوں آپ کو, کسی کے ساتھ رزق کا مسئلہ ہے. اب ہمارے جو سوشل میڈیا والے ہیں, جی آپ یا رزاق 100 دفعہ پڑھو. بھائی حدیث میں تو نہیں ہے, حدیث میں تو یہ نہیں ہے. کسی کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے, جی آپ فلاں جو ہے اللہ اسم اعظم جو ہے یا اسم الہی جو ہے یا اسماء الحسنی میں سے فلاں جو ہے, یا رزق کے لیے, پریشانی کے لیے, میاں بیوی میں جو جدائی ہو رہی ہے اس کے لیے آپ یہ پڑھو. کوئی بھی لوگ کوئی بھی اسم اعظم لے کے بتا دیتے ہیں جی یہ پڑھو. او بھائی کیا سند ہے اس کی, کس نے بتایا؟ جب ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے, میں نے کتاب کی ہے آپ کی پریشانیوں کا حل, قرآن حدیث کی روشنی. اب اس میں وہ چیزیں جو حدیث سے ثابت ہیں, جب اللہ کے نبی نے 25 30 50 وظیفے بتا دیے تو بیوقوفی ہوگا جو لوگوں کے بتائے ہوئے یا بزرگوں کے بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل کرے گا. قرآن میں وظیفے موجود ہیں, صحیح. میں 2 آپ کو قرآنی وظیفے بتاتا ہوں, پھر حدیث کے وظیفے بتاتا ہوں. جب یہ موجود ہیں تو گویا کہ دوسرے وظیفوں پر عمل کرنے والا 1 نمبر کا بیوقوف ہے, معذرت کے ساتھ. ہاں, آپ یہ سارے وظیفے پڑھ رہے ہو اور پھر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو, آپ دیکھو کہ بھائی آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے چھپ کے, آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا, آپ کسی کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو وظیفوں سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے, تو ایسا اللہ کا نظام نہیں ہے. آپ سود لے رہے ہو, اللہ کہہ رہا ہے میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے, بحرب من اللہ و رسول. سود کھانا تو اعلان جنگ ہے. آپ سود کھا رہے ہو بینک سے. میں ابھی نئے نازآباد میں گیا کام سے, مجھے وہاں کا جو میں نام بول رہا ہوں, جو بروکر ہے سب سے بڑا اسٹیٹ ایجنسی ہے اس کی, وہ کہنے لگا یہاں پہ 5 بندوں نے اپنا پلاٹ 4-5 کروڑ کا بیچا, بینک میں پیسے رکھا ہے, 5 لاکھ سود کے وصول کر رہے ہیں اور 1 لاکھ روپے کرایہ دے کے اسی بنگلے میں رہ رہے ہیں, 4 لاکھ سے اپنا گزارا کر رہے ہیں, 1 لاکھ سے کھانا جو بھی گزارا کرنا وہ کر رہے ہیں, 3 لاکھ جو ہے وہ اور جمع کر رہے ہیں. یعنی ایک آدمی جو 50 سال کا ہو جاتا ہے, 60 سال کا ہو جاتا ہے, تبھی یہ گھر بنا پاتا ہے. اس کو شاید پتہ ہے کہ میں 5-10 سال میں مر جاؤں, پتہ ہے اس کو, پھر بھی وہ سود کے پیسے زندگی گزار رہا ہے. اور پھر ایسا بندہ, اس پر جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اللہ نے تو کہہ دیا جو سود کھائے گا میرے لیے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اب وہ کسی مولوی کا وظیفہ یا کسی غیر عامل کا وظیفے سے وہ چاہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو, دنیا کا کوئی وظیفہ اس کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا. اور یہ باتیں بتانے والا کوئی نہیں ہے. لوگ وظیفے دھڑا دھڑ بتائے جا رہے ہیں. دیکھیں قرآن میں اللہ نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم. سب سے بڑا وظیفہ سکون کے لیے استغفار ہے. بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی جو کالک, جو گناہوں کی نوسط ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے, اس کا دل سفید ہوتا ہے. جب اس کا دل سفید ہوتا ہے تو اس دل کو سکون ملتا ہے. اب قرآن میں اللہ کیا بتا رہا ہے, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین,
کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور اللہ اب ہمیں بتا رہا ہے آپ سے کے واسطے سے، کہ جو شخص استغفار کرے گا، اللہ جو ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تمہارے لیے استغفار کی برکت سے موسلادھار بارش برسے گی۔ ایک آدمی کا کھیت سوکھ گیا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پہلے زمانے میں تو کھیت تھا نا، اس لیے اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں مال و دولت دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا، اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ایک روایت میں حسن بصری کا نام لکھا ہے، ایک روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، یہ دونوں الگ الگ واقعات ملتے ہیں۔ ایک نے سوال کیا کہ حضرت جو ہے کھیت سوکھ گئے ہیں، جو ہے خشک سالی ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ حضرت اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، حضرت گھر میں بڑی پریشانی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ لوگ چلے گئے تو جو مرید ہوتا ہے نا خاص، انہیں کہا حضرت سب کو استغفار ہی بتلا رہے ہیں، فرمایا میں قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کی کوئی تعداد یا کثرت کتنی استغفار کرنے کی؟ ویسے تو لا تعداد لامحدود ہے۔ دیکھیں استغفار کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، کم سے کم 70 دفعہ تو ہم استغفار کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمارے لیے بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی گناہ نہیں ہوا۔ تو آپ استغفر اللہ کی پوری دعا اگر آپ بیان دیکھیں فرما کچھ نہیں، بہت آدمی کہہ دے استغفر اللہ نہیں بول سکتا، اتنا کہہ دے اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، یہ ایسی یاد آ گئی تو میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ معاف پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ آپ اس کو بار بار کیوں معاف کر رہے ہیں؟ یہ فرشتوں کا پوچھنا بھی ہمیں بتانے کے لیے تھا، حالانکہ وہ تو فرشتوں اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی ہمیں بتانے کے لیے بتلا رہے ہیں کہ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ اس کو آپ بار بار کیوں معاف کرتے ہیں؟ اتنا پیارا یہ لفظ ہے نا کہ بندہ اللہ پر فدا ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھے جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ کی اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے۔ بھائی اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اسی معافی کے لیے اللہ نے پورا نظام چلایا۔ تو صرف استغفر اللہ ہی کہنا کافی ہے یا پوری دعا پڑھنی؟ پوری دعا جو دیکھیں سید الاستغفار ہے، وہ آپ نیٹ میں دیکھ سکتے ہیں لکھ کے، سب سے افضل استغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ، لمبی یہ استغفار ہے، یہ آپ پڑھیں، سب سے افضل استغفار ہے۔ یہ نہیں پڑھ سکتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ؟ حدیث میں آتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے نا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا اس استغفار کی برکت سے۔ مختصر یہ کہ بس آدمی گناہ ہو جائے استغفار کر لے۔ اور یہ جو دور ہے موبائل کا دور ہے، آدمی لازماً رات کو سوتے ہوئے استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوا سوئے، سبحان اللہ۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ حدیث میں آتا ہے، یہ تو قرآن کی آیت سے بتایا نا کہ استغفار میں سورہ نوح میں ہر پریشانی کا علاج ہے، چاہے آپ کے بچے نہیں ہو رہے ہوں، چاہے آپ کے مالی معاملات ہیں، چاہے آپ کے کھیت سوکھ گئے ہوں، آپ استغفار کرو، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ پھر بھی ہمارے جیسے جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جی حضرت کوئی خاص وظیفہ بتائیں، بھائی قرآن میں وظیفہ کافی نہیں ہے؟ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ پہلا وظیفہ آپ یہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ کثرت سے، کیوں؟ آپ نے گناہ کیے ہیں نا، آپ استغفار کرو، اپنے پالنے والے کو راضی کرو۔ میں نے آپ کی نعمتیں کھا کے اللہ آپ کو ناراض کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ استغفار ہے، اب زبان سے کہہ دو۔ یہ حدیث میں آتا ہے الندم توبۃ، توبہ ندامت کا نام ہے۔ استغفار میں آپ کو بتاؤں دو بڑی، امام احمد بن استغفار میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کا فائدہ آپ سنیں گے آپ حیران ہوں گے، اتنے بڑے وقت کے امام، مسجد نبوی میں درس دیا انہوں نے کتنے سال، عراق کی طرف سفر کیا ایک مرتبہ علماء سے ملاقات کے لیے، محدثین سے ملاقات کے لیے، جب ایک مسجد میں رات کو قیام کرنے کے لیے جو ہے مسجد میں گئے دروازہ کھول کے، اور جب وہ لیٹ گئے تو مؤذن کو احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے اور لیٹا ہے، تو اس نے جھڑک کے نکال دیا، تو پتہ نہیں نا کتنے بڑے امام ہیں،
اور اس وقت کے اللہ والے کتنا بڑا تواضع کہ اس زمانے کا کوئی ہوتا تو بڑا تعارف کراتا، بھائی تم نے میرا نام نہیں سنا، میں کون ہوں. باہر نکل گئے، فجر کا وقت قریب تھا. ایک نان بھائی جو ہے دیکھا کہ وہ روٹیوں کا آٹا گوندھ رہا تھا. اس سے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں یہاں، تو اس نے کہا بیٹھیں آپ. تو وہ آٹا گوندتے گوندتے، پیڑے بناتے بناتے استغفر اللہ کہہ رہا تھا. تو وہ دیکھتے رہے جتنا وقت وہاں رہے، فجر کی اذان ہونے تک. تو اس سے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے استغفار کر رہے ہو، تم نے اس کا کوئی فائدہ بھی دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا استغفار کرنا مجھے ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بتایا تھا، تو تب سے میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو میں استغفار کرتا ہوں، اس کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوتی ہے. کہا ایک دعا میری اب تک رہ گئی کہ وقت کے جو بڑے امام ہیں جو مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے. فرمانے لگے کہ مجھ عاجز کا نام ہی احمد بن حنبل ہے. وہ رونے لگا. سبحان اللہ، سبحان بڑا اللہ. مشہور واقعہ ہے، عرب علماء تو بڑا اس کو بیان کرتے ہیں. حدیث میں آپ دیکھیں یہ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. اللہ کہہ رہا ہے جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے میں اس کو نکال دوں گا. بے شک. اور شیطان استغفار کرنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یار استغفار اس نے کر لیا، میری تو 40 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. صحیح کہہ. او بھائی آپ نے 40 سال گناہ کیا، آپ ٹینشن نہیں لو، آپ اللہ کو منا لو. آپ کے پرانے حدیث میں آتا ہے پچھلے سارے معاف. اب شیطان کے لیے رونے کا وقت ہے. جب بھی گناہ ہو جائے بندہ رو رو کے اللہ کو منا لے، اس کے بعد ٹینشن فری ہو جائے. اب شیطان ٹینشن لے گا. ہم کیا کہتے ہیں، ہم جو ہے نا شیطان کو خوش رکھ رہے ہیں کہ جی میں نے تو اتنے گناہ کیے اور میرے تو گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے. جو کبیرہ گناہ کی جو فہرست ہے اس میں ایک کبیرہ گناہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. بے شک، بے شک. تو یہ تو ہو گیا ایک وظیفہ. دوسرا آپ نے قرآن کی دوسرا جو قرآن کی روشنی میں آیت کریمہ، یونس علیہ السلام قوم کو تبلیغ کی، ان سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، تو سمندر کے کنارے پہنچے، مچھلی نے نگل، کشتی میں بیٹھے سفر کے لیے. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. اب قوم کے گناہ دیکھ کے مایوس ہو کے لوٹ گئے، اور مایوس ہونا یہ نبی کی شان نہیں ہے. پیچھے سے قوم نے توبہ کر لی، قوم پہ عذاب آنے والا تھا. یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے کہ میں فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤں. کشتی میں بیٹھے تو کشتی الٹی، مچھلی نے نگل لیا، اور وہ مچھلی جو ہے ان کو لے کے سمندر کے نیچے چلی گئی تہہ میں. اور پورے قرآن میں یہ واقعہ تفاسیر میں موجود ہے، سورہ یونس میں بھی موجود ہے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہاں کیا کام کیا؟ ایک ہی انہوں نے کام کیا، استغفار کیا، جس کو قرآن نے بیان کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، اللہ آپ ہی میرے معبود ہیں، آپ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے. انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی خطا کار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. آپ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنی خطا کا اظہار کروں. حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ آیت کریمہ پڑھے گا، جو یونس علیہ السلام کی دعا پڑھے گا، اللہ اس کو ہر غم سے نکالے گا. سبحان اللہ. قرآن میں بھی آیت کریمہ کا ذکر اور حدیث میں بھی موجود، اللہ کے نبی نے بھی اس آیت کی تائید کر دی. پھر ہمیں مزید غیر وظیفے کی کیوں ضرورت؟ بے شک، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو یعنی کہ پہلا استغفر اللہ اور دوسرا جو ہے آیت کریمہ. آیت کریمہ یہ دو جاندار چیزیں، کثرت سے جتنا آپ کر سکیں، جو آپ کی جتنی آپ کی طاقت ہے، کوئی اس کی ہمارے تعداد مشہور نہیں ہے کہ جو بھائی بڑے سے بڑی پریشانی ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مجھ پہ پریشانی آتی، میرا دل تنگ ہونے لگتا، میں ایک جگہ بیٹھتا، 500 دفعہ استغفار پڑھتا، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا. یا 1000 مرتبہ میں پڑھتا، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم پہ پریشانی آتی ہے نا، ہم عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں. جس عامل کا علم سے، قرآن حدیث سے ٹکے کا تعلق نہیں ہے،
اس سے ہم سکون کی تلاش میں اس پہنچ کے جاتے پاس ہیں. ہم جا رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ماسیاں کام کرنے والی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم دیکھتے کہ کچھ ہماری جو ماسیاں ہیں، ایک گوٹ ہے اس کے قریب ہمارا گھر پڑتا ہے، ہم دیکھتے کہ یار ماسی جب بھی بیمار ہوتی کہتے ہیں میں اپنے گاؤں جاؤں گی اور فلاں مدار پہ جاؤں گی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور واقعی میں وہ ایک ہفتے بعد آتی تو ان کی وہ بیماری دور ہو چکی ہوتی جو یہاں ڈاکٹروں سے دور نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ مشاہدہ میں نے 4 سے 5 ماسیوں میں کیا. یعنی کہ یہ ضعیف الاعتقادی ہے. یہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرے بندوں تم جیسا میرے سے گمان کرو گے نا تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ مسئلہ آیا، آپ پہ پریشانی آئی، آپ مسجد میں جاؤ، اللہ کا گھر نہیں ہے. ہم پریشانی آتی ہے، آپ بتائیں کتنا بڑا شرک ہے، پریشانی آئی اللہ کے گھر میں نہیں جا رہے. 2 چیزیں ہماری بیان ہو گئی سکون کے لیے، استغفار پہلی چیز، دوسری چیز آیت کریم، تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے درود شریف. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب پر رحمت بھیجتا ہوں. اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب رحمت بھیجنا. اور میرے فرشتے بھی جو ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پڑھتے ہیں. اور اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. جو عمل اللہ کر رہا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا. بے شک. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے آخرت میں 70 درجے بلند کرتا ہے اور 30 دنیاوی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کو ہر غم سے نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے نکالتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، میں نے درود شریف پہ میری 3 سے 4 کتابیں ہیں الحمدللہ، سندھی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور اللہ کا احسان ہے لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپ چکی ہیں. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں درود شریف کو اور زیادہ آگے اس کو جو ہے نا بڑھاؤں. تو حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے. تو درود شریف جو پڑھے گا اس کا دل پریشانیوں سے دور ہو جائے گا، اس کا دل سکون سے بھر جائے گا. اور میں مختصر کر رہا ہوں، چوتھا عمل سکون کے لیے کہ بندہ صدقہ دینے کا اہتمام کرے. حدیث میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو ٹال دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. عربوں نے تو پراپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، رد البلائی بالصدقہ. اس کتاب میں 200 واقعات ہیں صدقے کے ذریعے پریشانیوں کو لوگوں نے کیسے دور کیا. آپ صدقہ دیں، آفت آپ کے پاس آ رہی ہوگی وہ رک جائے گی، مصیبت آ رہی ہوگی آپ کے چاروں طرف جو ہے کور آ جائے گا. لیکن صدقہ دیں دکھاوے کے ساتھ نہ، خاموشی سے دیں. ایسے دیں کہ اس ہاتھ سے دیا تو اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کس کو دیا، اخلاص ہو. یہ 4 کام آپ کر لیں. 5واں کام، کسی کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹائیں، ورنہ کوئی وظیفہ کام نہیں دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت مفصل قسم کا بیان دیا بے سکونی کے اوپر اور سکون حاصل کرنے کے لیے. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے کسی نئے سوال کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے اوپر، اور آپ سے اسی طرح سے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.